الله والله والله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا۔ یہ سب کچھ ملا ہے، یہ سب کچھ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھایا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، غریبوں کے ملجا اور ماواں ہیں آپ، سماج کے کمزور ترین لوگوں کے لیے آپ ایک بہت بڑا تحفہ ہیں اور ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ سماج میں جو گئے گزرے لوگ ہیں ان کو عزت دلانے والے، عورتوں کو سماج میں عزت دلانے والے، چھوٹے اور بڑوں کا ادب بتلانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ میں کسی ایک قوم کی طرف، کسی ایک ملک کی طرف یا کسی ایک خطے کی طرف نبی و رسول بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تمام عالموں کے لیے نبی و رسول بنا کے بھیجا گیا۔ کوئی عالم ایسا نہیں جس کا میں نبی نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں، آپ کے غار یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبوت سے پہلے بھی دوست تھے، یعنی ابھی آپ نبی نہیں بنے، یوں تو آپ روز اول سے نبی و رسول ہیں، لیکن جو نبوت آپ کو بظاہر ملی اس سے پہلے بھی آپ گویا کہ بچپن کے دوست ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے اور دوسرے ممالک میں، صوبوں میں آپ سامان تجارت لے جاتے تھے، لاتے تھے، اور وہاں کی جو اس وقت کی منڈیاں تھیں ان میں سیل کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے۔ اکثر شام کا سفر بھی ہوتا تھا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک مکے میں محمد بن عبداللہ کے نام سے لوگ جانتے ہیں یا الصادق الامین کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی نبی و رسول کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طریقے سے ملک شام تجارت کے سفر میں گئے ہوئے ہیں کہ وہاں پر آپ کو ایک خواب نظر آیا. علماء نے لکھا ہے کہ خواب یہ تھا کہ مکے کے اوپر چاند ہے، وہ چاند پھٹا اور چاند کے ٹکڑے ہوئے، اور کوئی ٹکڑا ایسا نہیں تھا جو مکے کے ہر گھر میں نہ پہنچا ہو، اور پھر وہ ٹکڑے چاند کے جمع ہوئے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں جمع ہو گئی. یہ خواب تھا. اب ظاہر سی بات ہے، خواب تو خواب ہے، آپ کو گھر پہ بھی نظر آ سکتا ہے، باہر بھی نظر آ سکتا ہے. آپ سوئیں گے تبھی خواب نظر آئے گا. خواب تو سوتے میں ہی نظر آتا ہے. یہ خواب اتنا اہم تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس خواب کی تعبیر لینے کے لیے بے چین ہو گئے. یہ کیسا خواب ہے، اس کی تعبیر لینی چاہیے. اب سفر میں ہے، وہاں کے لوگوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا کوئی عالم، کوئی معبر ایسا ہے کہ جو خواب کی تعبیر بتلاتا ہو. اس زمانے میں ملک شام میں ایک شخص تھا جس کو بحیرہ راہب کے نام سے لوگ جانتے تھے. کس نام سے؟ بحیرہ، کس نام؟ بحیرہ راہب. نام اس کا جرجیس تھا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس نے تعبیر بتلائی اس خواب کی، اس کی عمر 299 سال تھی. اور یہ واقعہ نبوت سے 20 سال پہلے کا یہ خواب ہے. کتنے سال؟ یعنی ابھی آپ نبی نہیں بنے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی 20 سال باقی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خواب نظر آیا کہ مکے کے اوپر جو ہے وہ چاند برپا ہے اور اس کے ٹکڑے ہوئے، اور وہ ٹکڑے مکے کے ہر گھر میں پہنچے، اور اس کے بعد وہ چاند کے سارے ٹکڑے اکٹھا ہو کر جمع ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں آ گئے. چنانچہ جب ان کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص ہے جو انجیل کے علم بھی جانتے تھے، توریت کا علم بھی جانتے تھے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، یہ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور، میں آپ کے پاس ایک خواب کی تعبیر چاہتا ہوں. کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہو، کیا نام ہے؟ کہا کہ میں وادی طیہا کا رہنے والا ہوں. یہ مکے کا پرانا نام ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ابو بکر ہے. کہا کہ خواب کیا ہے؟ کہا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کہا کہ اچھا، کہ آپ اپنا کرتا تھوڑا اوپر اٹھائیں گے؟ تو وہ کہ آپ بہت باحیا تھے. کہنے لگے یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا کہ میں اپنا پیٹ دکھاؤں. کہا کہ اگر خواب کی تعبیر لینی ہے تو آپ کو اپنا پیٹ دکھانا ہوگا، اس لیے کہ
جو خواب آپ نے بتلایا ہے وہ خواب ایسا ہے کہ اگر میں اس کے تعلق سے میں نے کچھ چیزیں پڑھ رکھی ہیں، اگر آپ کے پیٹ کو میں نہیں دیکھوں گا، ایک نشانی نہیں دیکھوں گا، تو میں آپ کے خواب کی تعبیر بھی نہیں بتلا پاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنا پیٹ اوپر کیا، اپنا جو ہے کرتا اوپر کیا، اور جو ایک تل تھا، کوئی نشان تھا، بحیرہ راہب نے اس کو دیکھ کر کے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اے ابو بکر آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب آپ کی بستی میں، آپ کے علاقے میں ایک نبی ہے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ تین چیزیں بتلائی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ اور دوسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ جب وہ دعوت و تبلیغ کا اعلان کریں گے، لا الہ الا اللہ کا اعلان کریں گے، تو اس وقت میں پوری قوم ان کی دشمن ہو جائے گی، ان کو آپ کی بستی سے نکالے گی، اور جب وہ ہجرت کریں گے تو اس ہجرت میں آپ ہی اس کے ساتھی ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسری تعبیر اس کی یہ ہے کہ جب ان کی وفات ہو جائے گی تو ان کے بعد خلیفہ اول آپ ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں سے مجھے اپنے اوپر کوئی چیز بھی منطبق ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں ہی کیوں ہوں گا کہ ان کے اوپر ایمان لاؤں گا، یا میں ہی ان کے ساتھ میں کیوں ہوں گا، یا میں ہی ان کے بعد خلیفہ بنوں گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اس خواب کو اگنور کر دیا، کوئی توجہ نہیں دی، لیکن کسی کو بتایا بھی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کو بتایا بھی نہیں ہے خواب، کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ میری نظر میں اس خواب کے تعلق سے جو مجھے بتایا گیا، مجھے اپنے اوپر کچھ یقین نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد وہ وقت آ ہی گیا کہ جس میں غار حرا کی چوٹی پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ وحی لے کر کے آ گئے، اور وہاں پر جو ہے آپ نبوت سے سرفراز آپ کو کر دیا گیا۔ اور جب آپ گھر پر تشریف لائے ہیں تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو بتلایا، وہ ایمان میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آج کی رات بے چین ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب 4 سال کی ان کی عمر تھی تو ان کے والد جو ہے وہ صنم خانوں میں بت خانوں میں لے کر کے گئے تھے، کہا کہ ان کو سجدہ کرو یا ان کی عبادت کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، ان کے تعلق سے بھی آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے کھانا دیو، کچھ بتوں سے کہا مجھے کھانا دو، اور وہ کیسے بولے؟ پھر کہا مجھے کپڑا چاہیے، وہ کیسے بولے؟ انہوں نے پتھر اٹھایا اور کہا کہ تم مجھے کھانا کپڑا نہیں دے سکتے تو میرے معبود کیسے بن سکتے ہو؟ 4 سال کی عمر میں ان کی والدہ سے کہا، ان کے والد نے کہ اس نے ایسی ایسی حرکت کی ہے، کہا کہ اس کو جو میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ تو گویا کہ شروع سے ہی وہ ایک اللہ کی تلاش میں تھے۔ آج کی رات جب نبوت کا اعلان ہوا ہے، یہ پوری رات بے چین ہے کہ آخر میں اپنے رب کو کیسے پہچانوں۔ یار غار تو بعد میں بنے ہیں، سوچا کہ جو میرے دوست ہیں محمد بن عبداللہ کے نام سے، جن کو دنیا جانتی ہے، مکے والے جانتے ہیں، الصادق الامین کے نام سے جانتے ہیں، میں اپنے دوست سے مشورہ کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ مشورہ اچھا دیتے ہیں، میرا اپنا رب کس کو مانوں؟ ادھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے
یہ مشورہ طلب کیا کہ اب میں اس اعلان کو کس طرح سے انجام دوں۔ گھر والوں نے کہا کہ ابھی آپ اس کام کو انجام نہ دیں، ہو سکتا ہے مکے والے آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ یہ سوچ کر کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس سے مشورہ لیتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلتے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چلتے ہیں سچائی کی تلاش میں۔ راستے میں جب ملاقات ہوئی، کہا کہ یا محمد بن عبداللہ، میرے دوست، سچے دوست، آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں تو تمہارے پاس جا رہا تھا، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں آپ ہی کے پاس جا رہا تھا۔ کہا کہ آپ کس لیے جا رہے تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بتلائیے آپ کس لیے جا رہے تھے، آپ کیوں جا رہے تھے میرے پاس؟ کہا کہ پہلے آپ بتاؤ۔ کہا کہ نہیں، پہلے آپ بتائیے، اس لیے کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی طرف سے ہوتا ہے، تو آپ ہی بتائیے کہ آپ کیوں میرے پاس جا رہے تھے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں اس لیے جا رہا تھا کہ آج میں آپ کا دوست ہی نہیں ہوں بلکہ میں آج اللہ کا رسول بھی بن چکا ہوں، میں اس لیے جا رہا تھا۔ کہا کہ تو ٹھیک ہے، بس مجھے اسی کی تلاش تھی، میں جس تلاش میں نکلا تھا مجھے معلوم ہے میرا معبود کون ہے۔ اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بات کے کیا حالات ہیں، تاریخ سے اور سیرت کا طالب علم ان چیزوں کو جانتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا اور آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو راہ راست پر لائے، ہدایت کے راستے پر لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ میں ہیں، ایک روز بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آیا اور آپ کے نبی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ سے یہ پوچھنے لگے، دریافت کرنے لگے کہ کوئی نبی آئے، رسول آئے، کسی نہ کسی نے ہر کسی نے اپنی دلیل دی اور اپنا معجزہ دکھلایا، اگر میں آپ سے، یعنی مجھے شک و شبہ کوئی نہیں آپ کی نبوت میں، لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے نبی ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خواب کسی کو نہیں بتلایا، تعبیر کسی کو نہیں بتلائی، کسی کو نہیں بتلائی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگنور کر دیا، بھول گئے کہ ایسا کہاں ہونے والا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر، مجھ سے میرے خواب کی تعبیر پوچھتے ہو، مجھ سے میرے نبی ہونے کی تعبیر، میرے رسول ہونے کی تعبیر پوچھتے ہو اور جو ہے دلیل پوچھتے ہو، میری نبی ہونے کی دلیل آپ کا وہ خواب ہے جو آپ نے ملک شام میں دیکھا تھا۔ اس سے بڑی دلیل آپ کے لیے کیا ہوگی؟ اب اندازہ کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی خواب آپ کو بتلایا نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں بتلایا تھا، نہ اس کی کوئی تعبیر بتلائی تھی، لیکن میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا معجزہ کیا دیکھتے ہو؟ ارے میرا معجزہ تو وہ تھا کہ جو ملک شام میں آپ نے خواب دیکھا تھا، میری دلیل تو وہ ہے جو خواب آپ نے ملک شام میں دیکھا تھا، اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا میں پیش کر سکتا ہوں؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور یہ آپ نبی برحق ہے۔ میرے دوستو، آج کے دور میں جبکہ ہماری نئی نسل سیرت سے ناواقف ہوتی جا رہی ہے، سیرت کو پڑھنے کا شوق نہیں، ناولوں میں اٹکی ہوئی ہے، موبائلوں میں بھٹکی ہوئی ہے، ٹیلی ویژنوں میں بھٹکی ہوئی ہے، میں گزارش کرتا ہوں اور یہ درس دیتا ہوں کہ آج آئیے ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم سیرت کو پڑھیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
حالات کو پڑھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے، مضامین کو پڑھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کے، تاکہ ہمیں معلوم ہو ہمارے نبی کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا درس دیا ہے، صحابہ نے کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے اور کس طریقے پر ہمیں چلنا چاہیے۔ جب ہم یہ سوچیں گے اور ہم اس تلاش میں نکلیں گے، ضرور بالضرور ہم راہ راست پر آ جائیں گے، اور ضرور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہماری مدد فرمائے گا اور آخرت بھی انشاءاللہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔